اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا و حبیب قلوبنا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعلی آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتاب المبین وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ وعافین عن الناس واتقوا اللہ واللہ یحب المحسنین۔ ناظرین کرام، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ 23 ذیقعت کو ہمارے اور آپ کے 8ویں امام علی رضا علیہ السلام کی شہادت کی تاریخ ہے، اور یہ مہینہ تو وہ مہینہ ہے جو امام علی رضا علیہ السلام سے ہی منسوب بھی ہے، کیونکہ اسی ماہ میں آپ کی ولادت بھی ہوئی ہے اور آپ کی شہادت بھی ہوئی ہے، یعنی 11 ذیقعت کو آپ کی ولادت اور شہادت 23 ذیقعت کو، 11 ذیقعت 153 ہجری اور شہادت 23 ذیقعت 203 ہجری۔ آپ کے والد بزرگوار امام موسی کاظم علیہ السلام ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ جیسے ہی کاظم کی لفظ آ جاتی ہے تو اپنے آپ لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ غصے کو برداشت کرنے والا، غصے کو پی جانے والا۔ اور یہ جو آیہ کریمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کی، الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واتقوا اللہ واللہ یحب المحسنین، یعنی اور وہ لوگ جو انفاق کرتے ہیں، جو خرچ کرتے ہیں، فی السراء والضراء، الذین ينفقون، وہ لوگ جو انفاق کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، نکالتے ہیں، فی السراء والضراء، خوشحالی کے موقع پر بھی، یعنی جب حالات بہت اچھے ہوں اس موقع کے اوپر بھی، والضراء، اور جب تنگ دستی کا زمانہ ہو، کچھ پریشانی کے حالات ہوں، دولت کم ہو، اس موقع کے اوپر بھی انفاق کرتے رہتے ہیں، خرچ کرتے رہتے ہیں، لوگوں کی مدد کرتے رہتے ہیں۔ والکاظمین الغیظ، اور وہ لوگ جو کہ غصے کو پی جاتے ہیں، الکاظمین الغیظ، جو غصے کو پی جاتے ہیں، بہت زیادہ برداشت کرنے والے ہوتے ہیں۔ وعافین عن الناس، اور وہ لوگ جو کہ لوگوں کو معاف کر دیا کرتے ہیں۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں۔ واللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ جو ہے ایسے ہی احسان کرنے والوں کو، محسنین کو، محسن لوگوں کو پسند کرتا ہے، دوست رکھتا ہے، جو لوگ اس طرح کے کام کرتے ہیں۔ یعنی آیہ کریمہ کئی طرح کی چیزیں ہمیں بتا رہی ہے۔ پہلی چیز ہے انفاق، اور جب ہم کسی بھی ائمہ کی زندگی کو دیکھتے ہیں، کسی بھی معصوم کی زندگی کو دیکھتے ہیں، حضور سرور کائنات سے لے کر آپ 11ویں امام تک سب کو دیکھ لیجئے، 12ویں امام تک، یا بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ اس گھرانے سے منسلک لوگوں کو بھی اگر ہم لوگ دیکھ لیں تو ان کے بھی کچھ اسی طرح کی چیزیں ملتی ہیں، اس لیے کہ معصومین نے ہمیں یہی تعلیم بھی کیا ہے کہ کیا ہمیں کرنا ہے۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء، جو تنگ دستی میں بھی اور خوشحالی میں بھی، دونوں حالات میں دوسروں کی مدد کرتے رہتے ہیں، پہلی چیز۔ اور مدد جو کرتا رہتا ہے، جو انفاق کرتا رہتا ہے، جو خرچ کرتا رہتا ہے غریبوں، بیواؤں کے اوپر اور دوسرے لوگوں کے اوپر، جو بھی پریشان حال لوگ ہیں ان کی مدد کرتا رہتا ہے، چاہے خود تنگ دستی کے حالات میں ہوں، چاہے خود خوشحالی میں ہو۔ خوشحالی میں تو بہت سارے لوگ کر لیتے ہیں، لیکن یہاں کہا جا رہا ہے کہ تنگ دستی میں بھی، آپ کسی کی بھی زندگی کو دیکھیں تو ہر معصوم کی زندگی میں ہمیں اور آپ کو یہ مل جائے گا کہ یہ لوگ پوری رات اپنی پیٹھ کے اوپر روٹیاں لادے ہوئے
گھر گھر جو ہے تقسیم کرتے تھے. اب مولا کائنات سے لے اب دیکھیں کہ رمضان میں جو ہم لوگ سنا کرتے ہیں کہ جس وقت امام حسن امام حسین اپنے بابا مولا کائنات کو دفن کر کے آ رہے تھے تو راستے میں ایک شخص کرا رہا ہے اور اس کے بعد کہہ رہا ہے کہ ایک شخص آتا تھا جس نے اپنا نام نہیں بتایا, کہا کہ غریب ہے جو غریب کے ساتھ بیٹھا ہے, ایک اور اپنا نام نہیں بتایا. وہ کون تھا؟ وہ رات میں روٹیاں تقسیم کرنے والے. کسی اور امام کی زندگی کو دیکھ لے تو روٹیاں تقسیم کرنے والے. لیکن پھر بھی لوگ ایسے ہیں کہ اس گھرانے کے لوگوں کو چونکہ اس طرح کے کام کرتے رہتے ہیں, لوگ ان سے لگاؤ رکھتے ہیں, اس لیے ان کو زندہ رہنا پسند نہیں کرتے. مولا کائنات ہوں, ان کے سر اقدس پہ ذرا امام حسین ہوں, ان کو رلا رلا کے کربلا کے میدان میں شہید کرنا. اس کے علاوہ جتنے معصوم ہیں آپ ہر ایک کی زندگی کو مطالعہ کریں تو ہر ایک کے ساتھ ایک خاموش حربہ اختیار کیا جاتا ہے, یعنی انہیں زہر دے دیا جاتا ہے. اور انفاق والی بات کو جب ہم لوگ غور کریں گے تو پتہ ہی چلے گا کہ انفاق خرچ کرنا, لوگوں کی مدد کرنا, لوگوں کے کام آنا شاید اتنا امپورٹنٹ ہے کہ ہم کوئی بھی چیز, کوئی بھی غلط کام, کوئی بھی گناہ بھی اگر کرتے ہیں تو پروردگار عالم اس گناہ کو ہمارا اس لیے معاف کر دیتا ہے کہ ہم کسی غریب کی مدد کر دیا کرتے ہیں, غریب کو ہم کھانا کھلا دیا کرتے ہیں. آپ دیکھیں واجب ہے روزہ, روزہ واجب ہے, ہم روزہ جان بوجھ کے نہیں رکھ رہے ہیں. اب یہ ہوا کہ اس کا کفارہ کیا ہے؟ تو کفارہ یہ ہے کہ غریبوں کو آپ کھانا کھلا دیجیے. تو اگر ہم دولت مندی ہوں گے تو کہاں سے کھانا کھلائیں گے؟ یعنی اس کے پیچھے اللہ یہ بھی چاہتا ہے کہ دنیا کا کوئی بھی مسلمان غریب نہ رہے, کوئی بھی مسلمان محتاج نہ رہے. انفاق ہم اسی وقت کریں گے جب میرے پاس دولت ہوگی, اور نہیں تو ہم انفاق نہیں کر سکتے ہیں. صدقہ ہم اسی وقت دے سکتے ہیں جب میرے پاس دولت ہو, خیرات ہم اسی وقت کر سکتے ہیں جب میرے پاس دولت ہو, زکوٰۃ و فطرہ ہم اسی وقت نکال سکتے ہیں جب ہمارے پاس دولت ہو, خمس ہم اسی وقت نکال سکتے ہیں جب دولت ہو. یعنی انفاق ہم اسی وقت کر سکتے ہیں جب میرے پاس دولت ہو. تو کسی بھی معصوم کی زندگی کو دیکھیں, آپ شروع سے آخر تک کسی بھی معصوم کی زندگی کو مطالعہ کریں تو پتہ ہی چلے گا کہ ان کے یہاں انفاق ہے. انفاق کی وجہ سے لوگ ان کے قریب رہتے ہیں, لوگ ان سے راضی رہتے ہیں, ہر ایک ان سے خوش رہتا ہے. اور امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام کا لقب ہی رضا ایسا ہے کہ جن سے دوست دشمن ہر ایک خوش رہتا تھا, ہر ایک راضی رہتا تھا. یہ راضی بر رضا الہی ہے, اللہ نے جو لکھ رکھا ہے اس کے اوپر راضی ہے. اور دنیا کا اس زمانے کا ہر انسان ان سے راضی رہتا تھا. تو پتہ ہی چلا کہ ہر ایک کو خوش رکھنا بھی اسلامی زندگی کا ایک مطالبہ ہے. اگر ہم اسلامی زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو ہم چاہیے کہ ہم سے زیادہ سے زیادہ لوگ خوش رہیں. تو انفاق کی لفظ, زکوٰۃ کی لفظ, خمس کی لفظ جو قرآن میں بار بار آ رہی ہے, یہ اس بات کی دلیل ہے کہ پروردگار عالم چاہتا یہ ہے کہ کوئی بھی مسلمان محتاج نہ ہو. اور یہ جب ہم انفاق کرتے رہیں گے, اور اس میں بھی جو ہم انفاق کر رہے ہیں اس میں بھی شرطیں لگائی گئی ہیں, وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِینَ وَابْنَ السَّبِیلِ, یعنی سب سے پہلے جب ہم انفاق کر رہے ہوں, چاہے تنگ دستی میں ہوں چاہے خوشحالی میں ہوں, اور خوشحالی میں تو ہر ایک کو زیادہ سے زیادہ موقع ملتا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ انفاق کرے. اس میں کہا گیا کہ سب سے پہلے آپ اپنے قرابت داروں کو دیکھیے, اپنے گھر والوں کو دیکھیے, عزیز و اقارب کو دیکھیے. اور اگر ہر مسلمان اپنے عزیزوں کا خیال رکھنے لگے تو کوئی بھی خاندان ایسا نہیں ہوگا جو پریشان حال ہو. وہ ایک الگ بات ہے کہ آج کا انسان اگر کسی کی مدد کرنے لگتا ہے تو جس کی مدد کر رہا ہے یا اس سے ملنے جلنے والے دوسرے لوگ اپنے آپ یہ ذہن میں سوچنے لگتے ہیں کہ پتہ نہیں ان کے پاس کہاں کی حرام کمائی آ رہی ہے جو لوگوں میں تقسیم کر رہا ہے. تو الذین ینفقون فی السراء والضراء, کسی کی بھی زندگی کو ہم دیکھتے ہیں تو انفاق کرتے ہوئے. دوسری چیز کیا ہے؟ والکاظمین الغیظ, اور وہ لوگ
جو غصے کو پی جاتے ہیں. یہ چیز بھی ہم کسی بھی معصوم کی زندگی میں دیکھیں تو پوری طرح سے ہمیں اور آپ کو ملتا ہے کہ وہ کس طرح سے برداشت کرتے ہیں, کس طرح سے غصے کو پی جاتے ہیں. آپ شروع سے کسی کی بھی زندگی کو دیکھیں, کوڑا پھینکا جا رہا ہے, کانٹے بچھائے جا رہے ہیں, پتھر مارے جا رہے ہیں, لیکن غصہ نہیں آ رہا ہے. اگر سینے پہ کسی کے سوار ہو گئے ہیں اور وہ لعاب دہم آپ کی طرف پھینک رہا ہے تو اب غصے کو پی اس طرح سے رہے ہیں کہ سینے سے اتر گئے. اور لوگ البتہ یہ کہتے رہے کہ دیکھیے اس طرح سے حضرت علی نے اپنے دشمن کو زیر کیا تھا اور وہ سینے سے اتر آئے. نہیں, قرآن سبق دے رہا ہے والکاظمین الغیظ, جو انفاق کرتے ہیں غصے کو پی جاتے ہیں انہی کو تو اللہ دوست رکھتا ہے. تو بتائیے ایسے لوگوں کو دوست رکھا جائے گا کہ نہیں؟ آپ امام حسن کی زندگی کو دیکھ لیں تو اب پتہ ہی چلتا ہے کہ سامنے سے آ کے ایک شخص آپ کو برا بھلا کہہ رہا ہے لیکن آپ غصے کو پیے ہوئے ہیں, غصہ نہیں آ رہا ہے. آپ امام جعفر صادق کی کسی کی زندگی کو دیکھیں, خود امام موسی کاظم کی زندگی کو دیکھیں تو پتہ ہی چلتا ہے کہ قریب قریب ایک لمبی عمر, ایک لمبی زندگی آپ کے قید خانے میں گزر رہی ہے لیکن آپ کو غصہ نہیں آ رہا ہے. شاید اسی وجہ سے آپ کو کاظم کہا جاتا ہے, امام موسی کاظم. اب ظاہر سی بات ہے کہ ایسے باپ کا بیٹا جو انفاق بھی کر رہا ہو, جو غصے کو پی بھی جا رہا ہو, کیا اس کا بیٹا غصے کو نہیں پی رہا ہوگا؟ تو پتہ ہی چلے گا کہ غصے کو امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس طرح سے پی رہے ہیں کہ باپ کو گرفتار کر کے مدینے سے لے جایا جا رہا ہے, اس آپ کی عمر صرف 5 سال ہے, لے جایا جا رہا ہے لیکن غصہ نہیں ہے. باپ کی شہادت ہو جاتی ہے, آپ کو بغداد کے چوراہے پہ امام موسی کاظم کو ڈال دیا جاتا ہے, دوسرے لوگ تجہیز و تکفین میں لگے ہیں, با اعجاز امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پہنچ رہے ہیں لیکن آپ غصے کو پیے ہوئے ہیں, برداشت کیے ہوئے ہیں. اور غصہ ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو خود کھوکھلا کرتی چلی جاتی ہے. اور اگر انسان غصے کو پی جائے تو جو دشمن ہے, جو برا بھلا کہہ رہا ہے, جو چیخ پکار کر رہا ہے, اس کی جھنجھلاہٹ اپنے آپ بڑھنے لگتی ہے. آپ دیکھیں کہ کسی وقت اگر کوئی آپ سے مقابلہ کر رہا ہے, تیز زبان میں بات کر رہا ہے اور آپ خاموشی کے ساتھ اس کی بات کو سن رہے ہیں یا مسکرا کے کچھ جواب دے رہے ہیں تو وہ اتنا بوکھلا جاتا ہے سامنے والا کہ پھر وہ یہ کہنے لگتا ہے کہ اگر کوئی بات ہو تو تم بھی کہو, یعنی دوسرے کو غصہ دلانے کی بات کہی جا رہی ہے. تو یہ آیہ کریمہ دنیا کے تمام مسلمانوں کو سبق دے رہی ہے. پہلی چیز انفاق, چاہے پریشان حالی میں ہو, تنگ دستی میں ہو یا خوشحالی میں. دوسری چیز کاظمین الغیظ, غصے کو پی جاتے ہیں, یعنی غصے کو پی جانے کا ایک درس قرآن کریم ہر قاری قرآن کو دے رہا ہے. امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنا غصے کو پیا ہوگا کہ جب ان کے بابا قید خانے میں ہوں گے, اور امام موسی کاظم تو غصے کو پی جانے والے ہیں ہی. اور اس کے بعد بات کہی جا رہی ہے وَعَافِينَا عَنِ النَّاسِ. تیسری خصوصیت جس کو اللہ دوست رکھتا ہے, انفاق کرنے والا. نمبر 2 غصے کو پی جانے والا. نمبر 3 عَافِينَا عَنِ النَّاسِ, وہ لوگ جو لوگوں کو معاف کر دیا کرتے ہیں. معاف اسی وقت کیا جائے گا جب دوسرے سے کوئی غلطی ہو, سامنے والے سے کوئی غلطی ہو, تبھی ہم اسے معاف کر سکتے ہیں. معاف کرنے کی بات اسی وقت ہوگی جب کوئی غلطی کرے. اور یہ گھرانہ وہ ہے جس کی بھی زندگی کا مطالعہ کیا جائے, جس معصوم کی زندگی کا مطالعہ کیا جائے تو پتہ ہی چلے گا کہ یہ لوگوں کو معاف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. حتیٰ کہ گھر کے وہ کنیزیں, وہ لوگ, وہ خادم جو خدمت میں لگے ہوئے ہیں, وہ بھی اگر کچھ ہو جاتا ہے, مثلا شوروا لیے چلے آ رہے ہیں, وہ گر گیا, مثلا اس طرح کی کوئی بات ہو گئی, تو اب غصہ آ رہا ہے, غصے کو پی رہے ہیں, لیکن اس گھرانے کی جو کنیزیں ہیں, جو خادم ہیں,
کام کرنے والے ہیں، جو خدمت گزار لوگ ہیں، وہ اتنا زیادہ قرآن میں رچ بس جاتے ہیں کہ ان کی زبان پہ آ جاتا ہے کہ والکاظمین الغیظ. امام سید سجاد کی زندگی دیکھ لیے، امام مسیح کاظم کی زندگی دیکھ لیے، امام علی رضا کی زندگی تو پتہ ہی چلے گا کہ ہر جگہ ہمیں یہ چیز ملتی ہے. پیالہ چھوٹا، گرا، غصہ آیا، اب ادھر کہا جا رہا ہے الکاظمین الغیظ، وہ کہ جو غصے کو پی جاتے ہیں. فوراً کہا جا رہا ہے برداشت کیا غصے کو، کہا جا رہا ہے عافینا عن الناس، وہ لوگ جو لوگوں کو معاف کر دیا کرتے ہیں. تو اب معاف کرنے والی بات بھی آ رہی، معاف کیا جا رہا ہے. اور اس کے بعد یہ ہے کہ واتقوا اللہ، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے، خوف الہی رکھتا ہے، تو جو خوف الہی رکھے گا اسی کے اندر یہ خصوصیات اپنے آپ پیدا ہوتی چلی جائیں گی کہ اسے ایک نہ ایک دن اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، اور وہ معاف کرنے والا ہے. اور اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ ایسے ہی وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو اللہ دوست رکھتا ہے. لیکن اب آپ دیکھیں، امام موسی کاظم علیہ السلام کو زہر دے کے شہید کیا گیا، آپ قید خانے میں شہید ہوئے، آپ کی لاش کو زنجیروں کے ساتھ، ہتکڑی کے ساتھ اور بغداد کے چوراہے کو پلا کے ڈال دیا جاتا ہے. کسی قیدی کے ساتھ ایسا نہیں کیا جاتا، لیکن امام موسی کاظم علیہ السلام کے ساتھ یہ کیا جا رہا ہے. آپ کی قید خانے میں شہادت ہوتی ہے، آپ کو زنجیروں کے ساتھ لا کے بغداد کے چوراہے پہ ڈال دیا جاتا ہے. اب امام علی رضا علیہ السلام نے کس طرح سے برداشت کیا ہوگا، یہ سوچنے والی بات ہے. کہ جب خبر ملی ہوگی کہ میرے بابا کا لاشا چوراہے پہ، تو کس طرح سے برداشت کیا ہوگا. اسی گھرانے میں جب ہم لوگ دیکھتے ہیں تو ایک نام ملتا ہے کہ محمد بن جعفر صادق. جب ان کو اس بات کی خبر ملی کہ امام موسی کاظم کی شہادت کے بعد لوگ اولاد علی اور اولاد فاطمہ کو بہت زیادہ برا بھلا کہہ رہے ہیں، تو آپ نے خروج کیا، اور ہارون رشید نے، جو زمانے میں تھا جس نے امام موسی کاظم علیہ السلام کو زہر دیا، ہارون رشید نے عیسیٰ جلودی کی ماتحتی میں ایک بڑی فوج بھیجی تاکہ جو خروج کیا ہے اس کو روکا جا سکے. ہارون رشید نے امام موسی کاظم علیہ السلام کو زہر دینے کے بعد جب آپ شہید ہو گئے ہیں تو اب اس کی ہمت نہیں پڑی تھی. حالانکہ دشمنی اس گھرانے کی شروع سے ہی اس گھرانے سے رہی ہے، یعنی اولاد رسول سے شروع سے کوئی، اور دشمنی کا سبب یہ ہے کہ لوگ آخر ان کے پاس کیوں جاتے ہیں، کیوں ان کی گرویدہ ہیں، کیوں ان کا کلمہ پڑھ رہے ہیں، کیوں. وہ کچھ ایسے حالات میں رہا کہ وہ دشمنی نہیں کر پایا. دوسری طرف ہارون رشید کے دو بیٹے تھے، ایک کا نام امین اور دوسرے کا نام مامون. امین وہ تھا جو ایک بادشاہ کے گھرانے کی بیٹی کا بیٹا تھا، یعنی منصور دوانقی کی پوتی کا بیٹا امین تھا. امین بادشاہ خاندان تھا، اور مامون جو تھا وہ ایک کنیز کے بطن سے تھا. نتیجہ یہ ہوا کہ دونوں بھائیوں میں آپس میں ٹکراؤ پیدا ہو گیا. ٹکراؤ پیدا ہوا، جب ٹکراؤ پیدا ہوا تو ہارون رشید نے دونوں کے الگ الگ حصے کر دیے. ایک کو مصر، حجاز اور شام کا علاقہ دے دیا، اور ایک کو ادھر ایران اور خراسان. یعنی امین کو مصر، شام وغیرہ کا علاقہ دیا گیا، اور مامون کو ایران اور خراسان کا علاقہ دیا گیا. لیکن حکومت، گدی کا شوق، عہدے کا شوق ایسا برا ہوتا ہے کہ جو ہر طرح کی جو قربت بھی ہوتی ہے، خاندانی رشتے بھی ہوتے ہیں، خونی رشتے بھی ہوتے ہیں، ان کو بھی طاق پر رکھ دیتے ہیں. نتیجہ یہ ہوا کہ مامون اور امین کے بیچ ٹکراؤ پیدا ہو گیا. جب ٹکراؤ ہوا تو مامون جیت گیا، امین مارا گیا. جب مامون جیت گیا تو اس نے اپنے کو یہ ظاہر کیا
کہ بھئی ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں، چاہنے والے ہیں، ان سے لگاؤ رکھنے والے ہیں، حالانکہ خاندانی دشمنی اس کے دماغ میں بھری ہوئی ہے، اس کے دل و دماغ میں خاندانی دشمنی بھری ہوئی ہے. وہ بھی چاہتا ہے کہ اس خاندان کے ہر فرد کو تحت یک کر دے، دنیا سے مٹا دے. لیکن پھر بھی وہ امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے کہتا ہے کہ آپ خلافت کے اصل حقدار ہیں، آپ آئیے. جس طرح سے مولا کائنات کی زندگی میں خلافت آپ کی زندگی کی آپ نے انکار کیا، ٹھیک اسی طرح سے آپ کی اولادوں میں امام علی رضا نے بھی اس وقت انکار کیا جب مامون رشید نے آپ کو خلافت دینے کی بات کہی. کہا نہیں، مجھے یہ منظور نہیں، آپ نے انکار کر دیا. تو کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، اگر آپ خلافت کے، حالانکہ وہ چاہتا بھی نہیں تھا. بھئی دیکھیے گدی ملنے کے بعد کوئی اس کو، اور پھر اس نے تو گدی اپنے بھائی کو مار کے حاصل کی ہے. یہ حاکم بنا ہوا ہے، خلیفہ بنا ہوا ہے، اپنے وہ خلیفۃ المسلمین کہلوا رہا ہے، تو کیسے گدی چھوڑ دے گا؟ لیکن پھر بھی ظاہری طور پر وہ خلافت امام علی رضا کے ذمے کرنا چاہتا ہے، اور امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام انکار کرتے ہیں. تب وہ کہتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے کہ اگر آپ خلیفہ نہیں بن سکتے تو آپ ولی عہدی کو قبول کر لیے. تو کہا کہ نہیں، اس کی بھی ضرورت نہیں. لیکن پھر بھی اس نے دو لوگوں کو وہاں پہ بھیجا، حسن بن سہیل اور فضل بن سہیل کو مدینے بھیجا تاکہ وہ امام علی رضا کو لے کر آئیں، بلانے کے لیے بھیجا. دونوں بھائی حسن بن سہیل اور فضل بن سہیل جو ہے مدینے پہنچے، اور کچھ اس طرح کی بات ان سے کہی گئی کہ انہیں زبردستی لایا جائے تاکہ ولی عہدی کو قبول کریں. اب اس کے پیچھے جو بھی راز ہو، لیکن یہ کہ مامون رشید نے ان دونوں لوگوں کو بھیجا، اور کچھ اس طرح کی بات بھی ظاہر کی کہ اگر آپ نے ولی عہدی کو قبول نہیں کیا تو گویا یہ کہ آپ کو نقصان اٹھانا پڑے گا. اور کچھ یہاں تک کی بات بھی ملتی ہے کہ جان تک کے جانے کی بات مامون کے جملوں سے ظاہر ہوتی ہے. تو بہرحال امام علی رضا نے اس کو قبول کیا کہ ٹھیک ہے، جب یہ، کیونکہ اگر جان جانے کا خطرہ ہے تو ہمیں اس طرح سے فیصلہ بھی، یہ ہمیں شریعت اسلام بتاتی ہے. اور پھر اس کے بعد جب یہ 2001 ہجری میں امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام مدینے سے چلے ہیں خراسان کی طرف. جب یہ اطلاع لوگوں کو ملی کہ رسول کا بیٹا یہاں پر آ رہا ہے، امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام یہاں پہ آ رہے ہیں، تو بہت سارے قلم دوات، بہت سارے محدثین، بہت سارے تاریخ نویس وہاں پہ جمع ہوئے تاکہ وہ امام علی رضا کی بتائی ہوئی چیز کو نوٹ کر سکے. نہ معلوم کتنے قلم، کتنے دوات، کتنے کاغذ اس بات کے لیے تیار ہو گئے کہ جب امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام داخل ہوں گے تو ہم ان سے کہیں گے کہ کوئی حدیث سے رسول آپ بیان کیجئے، آپ رسول کی حدیث سے بیان کیجئے تاکہ ہم اسے نوٹ کر لیں. آپ ایک چلمن ڈالے ہوئے جا رہے ہیں، لوگوں نے اصرار کیا کہ آپ کچھ بتائیے، رسول کی حدیث سنائیے. تب آپ نے تھوڑا سا پردہ ہٹایا اور کہا کہ سب جو بزرگوں کے نام تھے ان کا نام لینے کے بعد کہا کہ یہ کالا لا الہ الا اللہ حسنی. امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ لا الہ الا اللہ حسنی، لا الہ الا اللہ وہ کلمہ ہے جو میرا کہنا چاہیے کہ قلعہ ہے، میرا قلعہ ہے. قالہا فمن قالہا دخل حسنی، اور آپ نے کہا کہ جو بھی اس قلعے میں داخل ہو گیا، فمن قالہا دخل حسنی، تو کہا کہ اس میں داخل ہو جائے. ومن دخل حسنی امنا، اور جو بھی اس قلعے میں داخل ہو گیا اس نے امان پالی.
من عذابی، عذاب سے۔ تو یہ اتنا قیمتی جملہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہر زمانے کے لیے بہت ہی قیمتی جملہ ہے کہ قال لا الہ الا اللہ حسنی، کہا کہ لا الہ الا اللہ، ہر مسلمان اس کلمے کو پڑھ رہا ہے، لا الہ الا اللہ تمام خداؤں کا انکار، اور بتایا جا رہا ہے الا اللہ، سوائے اس اللہ، اللہ کے علاوہ، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، کوئی بھی نہیں ہے خدا سوائے اس کی۔ قل هو اللہ احد، کہا گیا کہ اللہ ایک ہے، کہا کہ لا الہ الا اللہ ایک قلعہ ہے، فمن قالها دخل حصنی، اور کہا کہ اس قلعے میں داخل ہو جائے، اور ومن دخل حصنی امنا من عذابی، اور جو بھی اس قلعے میں داخل ہو گیا اس نے امان پا لی۔ اور اس کے بعد پردہ گرتا ہے، آپ کی سواری آگے بڑھ جاتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ کہتے ہیں بے شرطہا و شروطہا و انا من شروطہا، لیکن لا الہ الا اللہ جیسے کلمے کے ذریعے جو آدمی قلعے میں داخل ہو رہا ہے، وہ قلعہ کون سا ہے، اس قلعے میں کب داخل ہوگا؟ بے شرطہا و شروطہا، شرطوں کے ساتھ اور شروط کے ساتھ، وَأَنَا مِن شُرُوطِهَا، اور میں ان شرطوں میں سے ایک شرط ہوں۔ گویا ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کو جب ہم مان لیں گے تبھی ہم لا الہ الا اللہ جیسے قلعے میں داخل ہو سکتے ہیں، نہیں تو نہیں۔ اور جب داخل ہو جائیں گے تو عذاب الہی سے بچ جائیں گے، عذاب سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بچ جائیں گے، اس لیے کہ یہ ایک وہ مضبوط قلعہ ہے کہ جہاں عذاب کا تصور ہی نہیں ہے۔ یہ ہے امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام، جن کو ولی عہدی دی گئی 2001 میں، لیکن اس کے پیچھے راز وہی ہے جو خاندانی دشمنی ان کے یہاں چلی آ رہی ہے آل رسول کے ساتھ، اور ہر ایک کے ساتھ ایک خاموش حربہ اختیار کیا جاتا ہے، وہ ہے زہر کا، سوائے دو کے، یعنی مولا کائنات اور امام حسین کے علاوہ۔ امام مولا کائنات کے سر اقدس سے ضربت لگتی ہے، امام حسین کو کربلا کے میدان میں رلا رلا کے شہید کیا جاتا ہے، تیر و تلوار سب لگتے ہیں۔ اس کے علاوہ باقی معصومین کی زندگی میں ہمیں اور آپ کو صرف زہر ملتا ہے، یہ وہ خاموش حربہ ہے جو قریب قریب ہر معصوم کی زندگی میں اختیار ہے۔ مامون نے ایک بار امام علی رضا کو اپنے دربار میں بلایا، آپ وہاں پہنچے، فرد مسلط میں ظاہری طور پہ وہ چوم کے ان کے گلے سے ملا، ان کو بیٹھنے کے لیے کہا، طبق میں انگور کا ایک طبق میں انگور رکھے ہوئے تھے، اور اس نے کہا کہ آپ اسے نوش کیجئے، یہ بہترین انگور ہے، اسے کھائیے۔ امام نے انکار کیا اور کہا کہ اس سے اچھے انگور جنت کے ہوتے ہیں۔ اس نے اور اصرار کیا، جب دیکھا کہ یہ نہیں کھا رہے ہیں تو اس نے ایک انگور کا گچھا اٹھا کے خود کھانا شروع کیا، اور دوسرا انگور کا گچھا جس میں زہر ملا دیا گیا تھا وہ گچھا امام علی رضا کی طرف بڑھایا گیا۔ امام علی رضا نے کچھ دانے کھائے اور اس کے بعد وہاں سے چلنے لگے۔ جب چلنے لگے تو مامون نے کہا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا کہ جہاں تم بھیج رہے ہو، اور اس کے بعد آپ کی شہادت ہو جاتی ہے۔ لیکن امام علی رضا ہوں یا دوسرے معصومین ہوں، آپ کی زہر کے ذریعے شہادت ہوئی یا تیر و تلوار کے ذریعے سے، آپ دیکھیں مولا کائنات کے سر اقدس پہ ضربت لگی، جس کی بھی شہادت ہوئی کم از کم ان کی اولاد نے ان کو غسل و کفن تو دے دیا۔ امام محمد تقیب بااعجاز خراسان تک پہنچے اور انہوں نے نماز جنازہ پڑھائی، آپ کو دفن کیا، یا خود امام علی رضا اپنے بابا امام موسی کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کو دفن کرنے کے لیے پہنچے۔ لیکن صرف ایک وہ ہے کہ جو اپنے بابا کو دفن نہیں کر پایا، اس کا نام تاریخ نے امام زین العابدین بتایا ہے۔ باپ کا لاشا بے گور کفن رہا، لیکن امام اپنے بابا کو دفن نہیں کر پائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وسیعلم الذین ظلموا ایام منقلب ینقلبون۔ مفرزا